अस्सलामुअलैकुम। मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल वाईजी ग्रेट में खैर मकदूम करती हूँ। एक प्यारा सा अफ़साना है, सुनिएगा। इस अफ़साने का नाम गुल नगमा है और इसकी मुसन्निफ़ा जिलानी बानो है। वीडियो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अफ़साना पढ़ते हैं, सुनिएगा। आफ़ताब अहमद गाते थे, न गुले नगमा हूँ न पर्दाए साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। गुले नगमा किसे कहते हैं मम्मी? नगी 100 बार का दोहराया हुआ ये सवाल एक बार मम्मी के चेहरे पर फिर बिखेर देती। मम्मी की झुकी हुई आंखों में ढूंढती, मम्मी की बेताब उंगलियों से खेलने लगती, जो हर वक्त तानपुरे पर जाने किस राग को ढूंढे जाती हैं। मैं क्या जानूं, आफ़ताब अहमद कहते थे, किसी राग को साज पर हम आहंग करने की जो खोज है वही गुले नगमा है। ऊषा कहीं दूर देखने लगी। तो फिर आपने मेरा नाम गुले नगमा क्यों कर रखा? नगी ये बार बार पूछती थी। ऊषा को नगी के इस सवाल का जवाब नहीं देना था। वो तानपुरे को सर से लगाए उंगलियों को धीरे धीरे उस पर फेरने लगती। जब मोहन ने आफ़ताब अहमद को तेरी पैदाइश की खबर सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। मोहन से कहा, इस लड़की का नाम गुले नगमा रखो। क्यों? आफ़ताब अहमद ने मुझे गुले नगमा क्यों बना दिया? नगी ऊषा के पास आ बैठी और तानपुरे पर रखे हुए उसके हाथ पर अपना भी हाथ रख दिया। ऊषा ने घबरा के तानपुरा रख दिया और अपनी बेटी को अपनी बाहों में समेट कर आंखें बंद कर ली। वो कहीं दूर चली गई थी। शायद वो जानते थे कि तुम साज और आवाज़ को हम आहंग करने की खोज हो। वो मुझसे बार बार कहते थे, ढूंढो, पकड़ो। वो कहते थे वो ऊषा की बातें सुनकर नगी की उलझन और बढ़ जाती थी। उसके आगे जाने कितने उलझे धागे, दायरे, सवाल चारों तरफ बिखर जाते थे। शायद इसीलिए मम्मी को मैं नज़र नहीं आती। वो मुझे बार बार पुकारे जाती हैं। मैं सामने बैठी हूँ मगर सारे घर में ढूंढती फिरती हैं और फिर वो तानपूरा उठाकर एक जगह बैठ जाती हैं। शायद शाम होने वाली है। मोरे मंदिर अजहू नहीं आए, कौन चूक भई मोसे आली। शाम के बढ़ते साए ऊषा को चारों तरफ से घेर लेते और वो जयवंती के सुर गुनगुनाने लगती। मम्मी अपने हर मूड का इजहार सिर्फ तानपुरे पर करती हैं। नगी के डैडी मोहन को भी ऊषा के इस मूड पर हंसी आती थी। वो नगी से कहते थे, सारे कलाकार किसी न किसी राग को खोजते रहते हैं। उनकी ये खोज ही किसी राग की पहचान बन जाती है, किसी देवता की बानी, किसी किसी शायर का शेर। नगी को अपने डैडी पर प्यार आ जाता। बेचारे डैडी कभी ये नहीं सोचते कि मम्मी अपनी लंबी तानों के साथ कितनी दूर चली जाती हैं, जैसे किसी का पीछा कर रही हों। वो फिर कब लौट कर आएंगी? ऊषा कहती थी, नगी ये कोमल सुर हैं, अधूरे सुर। मैं कोमल सुरों से आगे नहीं बढ़ती। मगर नगी को ऐसा लगता, मम्मी एक सुर पर ठहर कर किसी को पुकार रही हैं। मम्मी, आप किसी राग को कैसे ढूंढती हैं? मुझे तानपूरे पर गा कर सिखाइए ना। नगी मम्मी के पास आ बैठी। हट पगली, मैं अभी तक किसी राग की गहराई तक नहीं पहुंच सकी, इधर उधर भटकती हूँ। मैं तुम्हें आफ़ताब अहमद की गज़ल सुनाऊं? सुनो, राग काफ़ी ये है। ऊषा को आफ़ताब अहमद का कैसेट लगाने का बहाना चाहिए और फिर आफ़ताब की आवाज़ सुनकर मोहन भी न्यूज़पेपर एक तरफ फेंक देता। राग काफ़ी क्या है? नगी ये गज़ल आफ़ताब अहमद से सुनने की बजाय मम्मी के चेहरे पर पढ़ने लगती थी। देख दिल की ज़मीं लरसती है, देख दिल की ज़मीं लरसती है, यादें जाना कदम संभाल अपना। मोहन कभी आंखें बंद करके राग की गहराई में डूब जाते, कभी मम्मी की तरफ देखकर मुस्कुराते।
ऊषा, तुमने आफताब से कुछ नहीं सीखा, इधर उधर भटकती फिरती हो। ऊषा जैसे अपनी सुध बुध खो देती थी। वो आफताब अहमद के साथ साथ गाने लगती। उनके हर एक्शन का साथ देने पर मोहन को हंसी आ जाती, नगी को गुस्सा आता। वो वहाँ से हट जाती थी। अगर मैं किसी सुर को पकड़ लेती तो उषा सोचे जाती थी। किचन में सब्जी काटते में फिर गुनगुनाने लगती, यादें जाना कदम संभाल अपना। रात को मोहन उषा के हाथ से तानपूरा छीनकर एक तरफ रख देता था, फिर उसकी गोद में लेटकर उषा की तरफ यूं देखता था जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। नगी अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखती और इंतज़ार करती थी कि अब मम्मी डैडी के लिए कोई प्यार भरा गीत गाएंगी। मगर डैडी का हाथ मम्मी के हाथ में है और मम्मी जाने किस राग की खोज में कहीं दूर चली गई हैं। मम्मी हर वक्त इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? कभी नगी बोर होकर डैडी से पूछती थी। कलाकार है तुम्हारी मम्मी, हर वक्त संगीत की दुनिया में खोई रहती है। नगी बड़े गौर से अपने डैडी को देखती थी। उन्होंने अपनी बीवी को कितने ऊंचे स्थान पर बैठा दिया है। डैडी मम्मी की गोद में लेटे हैं और मम्मी तानपूरे पर कोई राग ढूंढ रही हैं। मम्मी जाने कौन से राग के पीछे जा रही हैं। नगी आंखें बंद कर लेती। बुला दिल नहीं है मन उन्हें अब तो। शाम के साए मंडलाने लगे हैं और अब मम्मी सोहिनी के सुरों को छूने धीरे धीरे आगे बढ़ी तो जैसे एक एक करके चिराग बुझने लगते हैं और फिर उस बढ़ते हुए अंधेरे में जैसे मम्मी और डैडी गुम होने लगते हैं। जीवन ज्योत जले। जब उषा नगी को संगीत सिखाने बैठती थी तो नगी बोर हो जाती थी। मम्मी, आप किसी राग को कैसे ढूंढ लेती हैं? कहाँ ढूंढा? मुझे कुछ नहीं मिलता। अगर वो मिल जाता तो उषा जाने किन यादों में गुम हो गई। वो कौन मम्मी? नगी बड़े गौर से उषा की तरफ देखती थी। वही जिसे हमेशा गुनगुनाने का जी चाहता है। उषा जब अपनी बेटी से बातें करती थी, अधूरी अधूरी। मोहन नगी से कहता था, तुम्हारी मम्मी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, हर वक्त कला की दुनिया में गुम रहती है। मगर एक टीवी इंटरव्यू में उषा ने कहा, मैं तो अभी सुर की खोज में हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ी। कौन सा राग, कौन सा सुर? नगी को ऐसा लगता था डैडी मम्मी को एक बड़ी आर्टिस्ट बनाकर किसी ऊंचे स्थान पर एक गुड़िया की तरह बैठा देना चाहते हैं, अपने आप से बहुत दूर। नगी कॉलेज के ड्रामों में काम करती थी। कभी उसे ऐसा लगता वो किसी ड्रामे का ऐसा कैरेक्टर है जिसे किसी ने पूरी तरह नहीं लिखा। वो हर वक्त अपने बारे में सोचती है। मोहन ऑफिस से आता था तो शराब का गिलास थाम कर टीवी पर कार्टून देखने लगता। फिर उसे दरबारी के सुर सुलाते थे तो भैरवी की ताने जगाती थी। अकेले नगी सारे घर में दौड़ती फिरती। मम्मी, कल आपको डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप के लिए। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, उषा ने गुस्से में कहा। आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं, कभी आईना दिखाऊं आपको? नगी, उषा ने घबरा के अपनी बेटी को देखा। तू मुझे आईना दिखाएगी? जानती है फिर क्या होगा? नगी को हंसी आ गई। फिर क्या होगा मम्मी? मैं कैसी हूँ, कौन हूँ, क्या ये सब आईने में नज़र आ जाएगा? तो फिर आपका एंजियोग्राम होगा, तब पता चलेगा आपके दिल की राहें क्यों बंद हैं। नहीं नहीं, उषा घबरा के खड़ी हो गई। मेरे दिल की राहें क्यों बंद हैं ये डॉक्टर क्या जाने। उसने दीवाने गालिब खोल कर देखा, शायद दिल का दर्द गालिब ही कम करेंगे। नगी माँ के पास आ बैठी, प्यार से उसके हाथ थाम लिए। मम्मी, मैं तो जब आईना देखती हूँ अपने आप को पहचान लेती हूँ। नहीं, तू क्या जाने तू कौन है। आज उषा की ये बात सुनकर नगी घबरा गई। वो माँ के पास सरक आई और दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर बोली, बताओ मम्मी, मैं कौन हूँ?
اوषا نے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے نگی کے گرم ہاتھ لیے اور پھر دھیرے دھیرے جیسے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی تجھے کس راگ کی کھوج نے جنم دیا ہے۔ آفتاب احمد کہتے تھے، آفتاب احمد۔ آفتاب احمد کا نام آتے ہی نگی اوشا کو دیکھنے لگی۔ ممی، آپ کو بچپن سے سنگیت سیکھنے کا شوق تھا؟ ہاں، میرے نانا پنڈت شنکراچار اندور گھرانے کے مشہور گائک تھے۔ انہوں نے میری ماتا جی کو سنگیت سکھایا اور میں کالج کے بعد سنگیت سیکھنے پنڈت ہری گوپال کے گھر جاتی تھی نگی ممی کی بات سننے کے بجائے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اوشا پرانی یادوں میں کھو گئی۔ ہمارے کالج کے فیسٹیول میں موہن بھی اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ آئے تھے۔ اس دن میں نے جے جیونتی راگ گایا تھا۔ مورے مندر اجہوں نہیں آئے، کون چوک بھئی منہ سے آلی۔ موہن کو میرا گیت بہت اچھا لگا تھا۔ ممی بولیے نا، پھر کیا ہوا؟ اوشا چونک پڑی، نگی کو یوں دیکھنے لگی جیسے کسی اجنبی چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر موہن نے آفتاب کو فون کیا۔ میں نے آفتاب کی آواز سننے کے لیے کارڈلیس فون اٹھا لیا تھا۔ دونوں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ آفتاب موہن سے کہہ رہے تھے، یار سمجھ میں نہیں آتا بابا آدم کو اپنے ساتھ ہوا کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سچ کہہ رہے ہو آفتاب؟ موہن کو ہنسی آ گئی۔ دنیا کو سنوارنے کی اسکیم تو دھری رہ گئی اور عورت کو سمجھنے کی کھوج میں آج تک لگے ہوئے ہیں۔ پھر موہن نے انہیں ڈانٹ دیا، مگر تم کسی عورت کے چکر میں پڑ کر غزل گانا مت بھول جانا۔ موہن نے میرے دل کی بات کہہ دی تھی آفتاب سے، مگر وہ موہن کی بات سن کر اداس ہو گئے تھے۔ موہن یار، میری زندگی میں تو ہر عورت نے زہر گھولا ہے۔ میری سوتیلی ماں تھی اور بے وفا محبوبہ ملی، پھر اتنی عقل مند بیوی ملی جو مجھ جیسے لاپرواہ انسان سے دور چلی گئی۔ ہا ہا ہا، دونوں مل کر زور سے ہنسنے لگے۔ مگر اوشا نے بڑے دکھ کے ساتھ فون رکھا تھا۔ بیچارہ اتنا بڑا فنکار، کسی عورت کا پیار بھی نہیں ملا۔ رات کو وہ موہن کے پاس لیٹی تو آفتاب کا ذکر بیچ میں آ گیا۔ اتنا بڑا کلاکار ہے اور بیچارے کو کسی بھی عورت کا پیار نہیں ملا۔ اوشا نے بڑے دکھ سے کہا، یہ کلاکار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ موہن نے لاپرواہی سے کہا، رومانس تو چلتے ہی رہتے ہیں مگر شادی ہمیشہ بے وقوف عورت سے کرنا چاہیے۔ اچھا، تو اس لیے تم نے مجھے پسند کیا تھا؟ موہن کو ہنسی آ گئی۔ اگر تم بے وقوف نہ ہوتی تو میرے جیسے ایک سائنٹسٹ سے بیاہ کیوں کرتی؟ اتنی بڑی آرٹسٹ ہو، پبلک ٹکٹ لے کر تمہارا گانا سننے آتی ہے، تمہیں تو آفتاب جیسے کسی کلاکار سے بیاہ کرنا تھا۔ چھی! اوشا نے آفتاب کے نام کو بھی جیسے دور ہٹا دیا تھا۔ ان کلاکاروں کے ساتھ کوئی عورت جیون گزار سکتی ہے؟ ہر آن ان کا موڈ بدلتا رہتا ہے۔ میڈم جی، مگر ایک بیچارہ ہر آن موڈ بدلنے والی کلاکار کے ساتھ جیون بتا رہا ہے۔ موہن نے اوشا کی پیار بھری مار سے بچنے کے لیے چادر میں منہ چھپا لیا۔ آفتاب احمد جانے کیسا ہوگا، اتنا بڑا فنکار، شاید مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ بہت ہینڈسم ہے، بڑا ہنسمکھ بھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں غزل گانا سکھا دے۔ کیا؟ اوشا خوشی کے مارے رات بھر سو نہ سکی۔ خواب میں بار بار آفتاب احمد اس کی طرف دیکھ دیکھ کر گنگنا رہے تھے۔ تو پھر آپ آفتاب احمد سے ملی؟ نگی اوشا کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھ گئی۔ ہم اسلام آباد گئے تو ڈیڈی نے مجھے ڈانٹ دیا۔ پاکستان میں انڈین قونصلیٹ کا کوئی آدمی وقت لیے بغیر کسی سے نہیں مل سکتا، اور پھر تم ایک پاکستانی گانے والے کے گھر جاؤ گی۔ پھر میں نے آفتاب احمد کو فون کیا۔ رات کو ان کا کوئی کنسرٹ تھا، انہوں نے ہم سب کو وہاں بلایا۔ ہم گئے تو پورا ہال بھر چکا تھا۔ پھر آفتاب احمد آئے، سلوار سوٹ پہنے، منہ پر بال بکھرے ہوئے۔ ممی، آفتاب انکل ہر وقت ہنستے رہتے ہیں نا؟
غزل گاتے وقت بھی مسکراتے ہیں۔ نگی کو آفتاب احمد کے چہرے پر آنے والا یہ موڈ یاد تھا۔ جب وہ کوئی اچھا شعر گاتے ہیں نا تو بس جیسے سننے والے کی طرف ہی دیکھے جاتے ہیں۔ چھی، مجھے تو شرم آتی تھی جب وہ اوسا جانے کیا کیا یاد کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی۔ طبلے والا ان کی تانوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش میں سارے بدن سے کانپ رہا تھا، اور سارنگی بجانے والا تو جیسے راگ کافی کے سروں کو ڈھونڈتا میرے ساتھ ساتھ کہیں دور چلا گیا تھا۔ گانا ختم ہوا تو آفتاب پر پھولوں اور نوٹوں کی بارش ہونے لگی۔ انہوں نے سب کو جھک جھک کر سلام کیا اور ڈائس سے یوں غائب ہو گئے جیسے کوئی رنگین خواب۔ مجھے کافی کے اداس سروں نے گھیر لیا تھا۔ دیکھ دل کی زمیں لرزتی ہے، یادیں جانا قدم سنبھال اپنا۔ اٹھو چلو، ممی نے مجھے پکڑ کے اٹھایا تھا۔ ممی، ڈائس کے پیچھے چلیے نا، آفتاب احمد سے ملیں گے۔ نہیں، ڈیڈی نے مجھے ڈانٹ دیا۔ تم ایک گانے والے سے ملنے جاؤ گی؟ دوسرے دن آفتاب احمد نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ وہ اپنے دوست موہن کی بیوی سے ملنا چاہتے تھے۔ کیسا تھا ان کا گھر؟ نگی آج بڑے غور سے یہ کہانی سن رہی تھی۔ موہن ٹھیک کہتے تھے کہ وہ بڑا من موجی آرٹسٹ ہے، اس لیے بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ اتنے شاندار گھر میں وہ تو اکیلا تھا، سارا گھر نوکروں اور دوستوں سے بھرا رہتا۔ آفتاب صبح ریاض سے پہلے پیتے تھے۔ گانے کے بعد دوستوں سے اچھی باتیں کرنا ہو تو کہتے تھے بنتی نہیں ہیں باتیں اشاگر کہے بغیر۔ جب اپنے دکھوں کو یاد کرتے روتے تھے تو کانپتے ہاتھ میں گلاس اٹھا لیتے۔ پھر ڈیڈی نے مجھے ان سے گانا سیکھنے کی اجازت دی۔ نگی سے باتیں کرتے کرتے اوسا کہیں دور چلی گئی۔ آفتاب احمد تانپورہ سنبھالتے اور اوسا اپنے آپ کو سنبھالتی۔ وہ اوسا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، تانپورے پر رکھی ہوئی اوسا کی انگلیوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوزیشن ٹھیک کرتے۔ گاؤ، شروع کرو۔ اوسا گھبرا کے ان کے چہرے پر سر ڈھونڈنے لگتی تھی۔ ان کی بےتاب انگلیاں تانپورے پر کسی راگ کی کھوج میں کانپنے لگتی تھیں۔ نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردۂ ساز، وہ اس مصرعے کو طرح طرح سے گاتے، اپنے ساتھ آواز ملانے کو کہتے۔ گلے نغمہ کسے کہتے ہیں جانتی ہیں آپ؟ کسی راگ کو ساز سے ہم آہنگ کرنے کی جو کھوج ہے وہی گلے نغمہ ہے۔ پھر ان کا ہاتھ اوسا کے ہاتھ میں آ جاتا، دونوں ساتھ ساتھ راگ کی طرف بڑھتے۔ دھیرے دھیرے اوسا کی آواز دور کہیں چلی جاتی۔ وہ آفتاب کے چہرے پر سر ڈھونڈنے لگتی اور آفتاب کی بےتاب انگلیاں جانے کس راگ کی کھوج میں کہاں چلی جاتی تھیں۔ پھر فون کی آواز پر آفتاب چونک پڑے تھے۔ ہیلو موہن، امریکہ سے بول رہے ہو؟ اوسا اچھی ہے؟ اوسا اشارہ کر کے کہتی کہ موہن کو مت بتاؤ میں یہاں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں اسے غزل گانا سکھاؤں، مگر ابھی تو مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اچھا، اب ایک اچھی بات سنو، ہم دونوں کے ساتھ ساتھ گائے ہوئے کیسٹ مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ تمہاری اوسا کی آواز پاکستان میں گونج رہی ہے۔ ممی آپ کو کیا نیند آ رہی ہے؟ نگی اوسا کو جگا رہی تھی۔ جیسے آج اوسا ادھوری بات کر کے سو گئی تو نگی پھر کبھی نہ سو سکے گی۔ مجھے بتائیے نا، آفتاب انکل آپ کو سنگیت کیسے سکھاتے تھے؟ اوسا چونک پڑتی، چاروں طرف دیکھتی اور پھر نگی کو پہچان کر دھیرے دھیرے کہتی، وہ کہتے تھے راگ تو سمے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب ایک برہن گھور اندھیاری میں اپنے پریم کو پکارتی ہے تو پھر بھیرو کے سر سورج کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور گھور اندھیاری میں کی دارا کے سر بکھر جائیں تو اس کا پیا چاند بن کر آکاش میں چمکنے لگتا ہے۔ پھر وہ آپ کے استاد بن گئے؟ نگی خوشی سے بولی۔ اوسا جانے کہاں چلی گئی تھی،
بہت دور سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، کبھی ہم راگ کی ترتیب بدل دیتے ہیں۔ آروا کا مطلب ہے سروں کا ایک جگہ سے دوسری طرف جانا، اور آروہی میں پہلے مقام سے پھر اسی طرف لوٹ جانا۔ جب تم 7ویں سر پر پہنچو گی تو نی نخاد ہر راگ پورا ہو جائے گا۔ اوشا آفتاب کی طرف دیکھے جاتی تھی۔ اس نے 5 برس تک سنگیت سیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ راگ تو من کی پکار ہے، انہیں گانے والے سرگم میں باندھ لیتا ہے۔ تم ہمیشہ نخاد تک پہنچتے پہنچتے رک کیوں جاتی ہو؟ گاؤ گاؤ نا اوشا۔ وہ اوشا کی طرف جھک جاتے۔ در تانا دیر نا دیم دیم تانا نا۔ وہ آفتاب کے جھکے ہوئے چہرے کو ہٹا دیتی تھی۔ نہیں، میں آخری سروں کو چھونا نہیں چاہتی۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ مجھے لوٹ جانے کو کہیں گے؟ آروا کی طرف وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی تھی، مگر آفتاب اس کا ہاتھ تھام لیتے، ہارمونیم پر انگلیاں رکھ کر کہتے، اور پھر ان کی انگلیاں میرے من کے کسی ساز پر چلی جاتی تھیں۔ ابھی تو جانے کتنے مقام ہیں جہاں تمہیں ٹھہرنا ہے۔ سر کو اونچا لے جانا ہے، الاپ، تکرار، الہنے، بہلاوے، اور پھر اسی سر کی طرف لوٹ آنا۔ پھر کیا ہوا ممی؟ پھر تمہارے ڈیڈی شکاگو سے اسلام آباد آئے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو۔ جب ہم آخری بار آفتاب احمد سے ملنے گئے تو موہن نے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، اب جلدی چلو، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ میں جھٹ اس جگہ سے اٹھ گئی جہاں بیٹھنے کے لیے میں نے جانے کتنا سوچ بچار کیا تھا۔ اس دن آفتاب اور موہن ہنستے رہے۔ ایئرپورٹ پر آفتاب کانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے موہن کی طرف ڈھکیل دیا۔ تمہاری بیوی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کا ہاتھ تھام لو۔ مگر موہن نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ میں آج تک ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی ہوں۔ جب ہم ڈپارچر کیبن کی طرف جانے لگے تو آفتاب نے پکار کر کہا، موہن ذرا ٹھہرو، ایک بات سن لو۔ ہم دونوں پلٹ آئے۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ موہن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وہ جاؤ جاؤ۔ اپنے کانپتے ہاتھ کو اٹھا کر انہوں نے کہا، شراب نے تباہ کر دیا ہے اس شخص کو۔ موہن نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، صرف شراب نے؟ مگر میں نے یہ بات موہن سے نہیں کہی۔ ممی، آپ کو یہ سب باتیں ابھی تک یاد ہیں؟ نگی بڑی محبت سے اوشا کی گود میں لیٹ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ 18 برس ہو گئے، اوشا نے دور کہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی سال تو پیدا ہوئی تھیں۔ آپ پاکستان سے کب آئی تھیں؟ کس مہینے میں؟ اب نگی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ جنوری میں۔ اور میں کب پیدا ہوئی تھی؟ اگست میں۔ تجھے اپنی برتھ ڈیٹ یاد نہیں ہے؟ دونوں کچھ دیر چپ رہیں۔ پھر اوشا نے دھیرے سے کہا، تمہارے ڈیڈی کے دل میں بھی یہ شک تھا؟ اوشا نے نگی کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ اور آپ کو؟ نگی نے اوشا کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ میں تو کسی راگ کی کھوج میں بھٹک رہی تھی۔ ابھی بہت سے مقام تھے جہاں سر کو اوپر لے جاتے ہیں، الاپ، بہلاوے، الاپ۔ میں پھر اسی سر کی طرف نہیں لوٹی، نخاد، جہاں 7 سر ختم ہو جاتے ہیں۔ نگی نے دیکھا ممی آخری سر کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں مگر اوشا سوئی نہیں تھی۔ اس کے چاروں طرف جانے کتنے اندھیرے اجالے گڑ مڑ ہو رہے تھے۔ ایک بار آدھی رات کو فون کی بیل سن کر اوشا جاگ گئی۔ موہن گہری نیند میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ ہیلو اوشا، میں ہوں۔ میں ہاں ہاں تم ہو، کہو کیا بات ہے؟ اوشا، میں وہ شعر بھول گیا ہوں۔ آج اسے گنگنانے کا جی چاہ رہا ہے۔ کون سا شعر تھا؟ دھیان کے آتش دان میں ناصر، بجھے دنوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ اوشا نے شعر سنا کر فون رکھ دیا۔ یہ غزل آفتاب نے کبھی نہیں گائی تھی۔
وہ اس وقت مجھ سے کوئی شعر سننا چاہتا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، موہن گہری نیند سو رہا تھا۔ موہن صبح اٹھا تو جیسے جاگا ہی نہیں تھا، سویا سویا کھویا کھویا۔ ایک بار آفتاب انکل کا فون میں نے اٹھایا تھا، نگی آہستہ سے بولی۔ اچھا، اوشا نے تعجب سے پوچھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، تم گل نغمہ ہو؟ میں نے کہا، اسے تو میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں انکل، مجھے بتائیے کہاں ملے گی وہ؟ آفتاب انکل چپ ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، جانے کون سا وقت تھا وہ، جانے کون سا راگ تھا وہ۔ نگی جانتی تھی اب ممی تان پورا تھام کر اپنی آنکھیں بند کر لیں گی اور سوہنی کے اداس سر انہیں اندھیرے میں گم کر دیں گے۔ جیون جوت جلے، ممی پاکستان چلو نا، آفتاب انکل سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اوشا چونک پڑی۔ کیوں؟ تو آفتاب احمد کو کیوں دیکھنا چاہتی ہے؟ ممی بات یہ ہے کہ نگی بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی، میں انہیں دیکھ لوں گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ میں ان سے کیوں ملنا چاہتی تھی۔ اوشا ڈر گئی۔ نگی ایک CID انسپکٹر کی طرح اس کے چہرے پر کسی جرم کا سراغ ڈھونڈتی رہی تھی۔ موہن نے نگی کی بات سنی تو جھٹ پاکستان جانے کو تیار ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اوشا نے گھبرا کے کہا۔ کیوں؟ موہن بولا۔ چلو تفریح کریں گے، آفتاب سے ملیں گے، اس سے غزلیں سنیں گے۔ نہیں نہیں، بہت بکھیڑا ہے میرے لیے، یہاں کیا چھوڑوں وہاں سے کیا لاؤں۔ ہم یہاں سے گل نغمہ لے جائیں گے اور وہاں سے آفتاب کی آواز لے آئیں گے۔ مگر اچانک دونوں ملکوں کے بیچ لڑائی کا شور مچ گیا، راستے بند۔ دونوں ملکوں کے لیڈروں نے اپنے میزائلوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف کر دیا۔ آفتاب یار، ہم نہیں آ سکتے، تم نے اپنے میزائلوں کا رخ ہماری طرف کر دیا ہے۔ نہیں، ہم اپنی میزائلوں کا رخ اس طرف کیسے کر سکتے ہیں یار جہاں گل نغمہ سو رہی ہے۔ اوشا سے کہو اہیر بھیرو شروع کر دے، میزائل کے دھماکے سنائی نہیں دیں گے۔ پھر چھوڑو یار یہ فضول باتیں، موہن نے جھنجھلا کر کہا۔ تم اپنے آپ کو تانسین سمجھ رہے ہو کہ میگھ ملہار گا کر جنگ کے شعلے بجھا دو گے؟ ہم فنکار لوگ جنگ کی آگ کیسے ٹھنڈی کریں گے یہ بعد میں بتائیں گے۔ تم جلدی سے اپنا TV آن کرو، لاہور سے میرا پروگرام ہو رہا ہے۔ نگی نے جلدی سے PTV آن کیا۔ آفتاب احمد ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے اہیر بھیرو شروع کر رہے تھے۔ ایک پتھر جو دستے یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے۔ افسانہ مکمل ہوا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔